بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں فرمان ذیشان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بتوں کے پجاری ہیں اور بتوں سے محبت کرتے ہیں، اور فرمایا دوسری طرف جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بتوں کے پجاری تو کسی نہ کسی وقت وہ جو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں بت، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ ان سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حالات جیسے بھی سخت آ جائیں، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ اپنے اس انداز سے منحرف نہیں ہوتا، پھرتا نہیں، وہ اعلان یہ بات کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، مجھے اللہ سے محبت ہے۔ حالات کے بدلنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے منہ نہیں موڑتا، بلکہ ایسے لوگوں کی محبت کے اندر مزید پختگی آتی ہے، ان کی محبت کے اندر مزید ترقی ہوتی ہے۔ اس سلسلہ کے اندر ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان شریف سنیں اور اپنے ایمانوں کو ہم تازہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے یہ حکایت بیان فرمائی کہ سابقہ زمانوں کے اندر ایک نوخیز اللہ کا ولی تھا، چھوٹی عمر میں اللہ پاک نے اس کو ولایت کا عظیم درجہ عطا فرمایا تھا۔ چھوٹا سا، چھوٹی عمر کے اندر اللہ کا ولی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ فرمایا صحابہ کے سامنے کہ اس کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ اگر اس کے سامنے کوئی شخص ایسا آتا جس کی آنکھیں ٹھیک نہیں، اس کی آنکھوں کی روشنی درست نہیں، تو اللہ کا ولی چھوٹی عمر میں جو تھا ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، اللہ پاک ان کی آنکھوں کو درست فرما دیتا، آنکھوں کی روشنی صحیح ہو جاتی۔ سامعین محترم، اس اللہ کے ولی کا چھوٹی عمر کے اندر کتنا بڑا مقام ہوگا کہ جس کا ذکر نبی کائنات خود اپنی زبان سے اپنے صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں، اس کا کتنا مقام ہوگا، اس کی کتنی شان ہوگی، اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان شریف میں یہ بات آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نوجوان چھوٹی عمر میں جو نوخیز اللہ کا ولی تھا وہ ایک قافلے میں جا رہا تھا، تو دوران سفر رستے کے بیچ میں ایک موذی جانور بیٹھا ہوا تھا۔ موذی جانور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بعض روایات کے اندر سانپ کا ذکر آتا ہے، بعض میں شیر کا ذکر آتا ہے کہ رستے میں بیٹھا ہوا تھا، اس طرف کے لوگ ادھر ہیں، اس طرف کے لوگ ادھر ہیں، رستہ رکا ہوا ہے، کوئی ڈر کے مارے آگے نہیں جا رہا، لوگ پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اس قافلے کے اندر وہ نوخیز چھوٹا اللہ کا ولی بھی موجود تھا، عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہم کہہ رہے ہیں۔ اس نوجوان نے چھوٹی عمر کے اندر ایک چھوٹا سا کنکر پکڑا، چھوٹا سا پتھر پکڑا، شاید وہ پتھر کسی کا سر بھی نہ پھاڑ سکے، کسی کو کوئی ضرب بھی نہ لگا سکے۔ اس نے وہ پتھر پکڑا، یوں کر کے ایسے اس کو مارا، پتھر کا لگنا تھا کہ وہ موذی جانور مر گیا۔ لوگ سکون کے ساتھ اپنی اپنی منزلوں پہ چلے گئے، لیکن ہر شخص کی زبان پہ اس نوجوان کا ذکر آ گیا کہ یار وہ چھوٹا سا بچہ چھوٹی عمر کے اندر، اس میں کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، اس نے ایسے پتھر لگایا اور وہ موذی جانور مر گیا۔ یہ چار دنگ عالم کے اندر یہ بات پھیل گئی۔ چلتے چلتے یہ بات اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا سامعین محترم، وہ اس قدر حد سے گزرا ہوا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا منوا رکھا تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو معبود کہلواتا تھا کہ میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا معبود ہوں۔ یہ بات اس تک جا پہنچی کہ وہ ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ لگنے سے بیمار صحیح ہو جاتے ہیں، اس نے آج لوگوں کا رستہ آسان کر دیا ہے، ایک موذی جانور کو پتھر لگا کر اس نے مار دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا رکھی ہیں۔ بادشاہ کے وزراء اور اس کے خاص بندوں میں سے ایک بندے کی آنکھیں ٹھیک نہیں تھیں،
بادشاہ نے کہا جاؤ اس شخص کو اس کے پاس لے جاؤ، بھلا دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں کہ نہیں۔ جب بادشاہ کا وہ کرندہ، بادشاہ کا خصوصی آدمی اس نوجوان کے پاس آیا، اس اللہ کے بندے نے اسی طرح اللہ کا نام لے کر اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے اس کی آنکھوں میں بھی روشنی عطا فرما دی۔ جب یہ بادشاہ تک بھی بات پہنچی کہ یہ بات حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، تو اب بادشاہ کو اپنی فکر پڑ گئی کہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں تمہارا معبود ہوں، میں الہ ہوں، خوشی غمی میرے پاس، صحت تندرستی میرے پاس، رزق میرے پاس، تو یہ لوگ پھر مجھے چھوڑ کے ادھر چلے جائیں گے۔ تو بادشاہ نے پروگرام بنایا کہ ایسا کیا جائے کہ کسی طریقے سے اس نوجوان کو ختم کر دیا جائے، اس کو قتل کروا دیا جائے۔ سامعین محترم، آپ یہ بات سن کر میرے سے اتفاق کریں گے کہ عموماً ہمارے معاشرہ کا ایک حصہ ہے، کسی محلے، کسی گاؤں، کسی قصبے، کسی دیہات، کسی شہر میں اگر کوئی غریب آدمی بیچارہ کسی فیلڈ کے اندر قد اونچا کرنا لگے، اس کو کوئی عزت ملنے لگے، تو پھر قرب و جوار کے جو بڑے بڑے چودھری، چیمے، چٹھے، گرائے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، پھر اس شخص کا قد نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کی عزت دیکھ کر سن کے ان کو سکون نہیں ہوتا۔ تو اس بادشاہ کو بھی سکون نہیں ہو رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس نوجوان کو قتل کروا دیا جائے۔ بادشاہ نے ایک ٹیم تشکیل دی کہ اس نوجوان کو پکڑو اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، بہت اونچے پہاڑ پہ لے جاؤ، اور وہاں جا کر اس نوجوان کو نیچے گرا دینا، دھکا دے دینا تاکہ وہ گھسیٹتا ہوا نیچے آئے، اس کی ایک ایک جوڑ ٹوٹ جائے، ہڈیاں چور چور ہو جائیں، یہاں تک دنیا سے چلا جائے۔ سامعین محترم، حدیث رسول کے مفہوم سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ٹیم اس نوجوان کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ گئی، پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ایسا ہی کیا، لیکن اس نوجوان نے اپنی زبان سے جملے ارشاد فرمائے، اللہم اکفینی بما شئت، اے اللہ میرے لیے تو ہی کافی ہے، مولا تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا نگہبان ہے، تو ہی میرا محافظ ہے، بما شئت، مولا جو بھی تو کرے مجھے خوش ہے، مجھے خوشی ہے، میں امن میں سکون ہوں، میرا کارساز تو ہی ہے۔ اس نوجوان کی زبان سے جب یہ جملے نکلے، اس پہاڑ پہ ایسا زلزلہ آیا، ایسی کپ کپی تاری ہوئی، ایسا زلزلہ آیا کہ وہ جو بادشاہ کی ٹیم آئی تھی اس نوجوان کو ختم کرنے کے لیے، وہ ساری کی ساری ٹیم پہاڑ سے نیچے گری، ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بچا، اور یہ نوجوان مسکراتا ہنستا ہوا اپنے شہر میں داخل ہو گیا۔ جب شہر میں داخل ہوا تو بادشاہ دیکھ کر حیران، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ میں تو اس نوجوان کو ختم کرنے کے لیے پروگرام بنایا تھا، یہ زندہ بچ گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک اور ٹیم تشکیل دی، کہا ایک کشتی تیار کرو، اس کشتی میں خود بھی بیٹھو، اس نوجوان کو بٹھاؤ، جب کشتی عین سمندر کے دریا کے وسط میں پہنچے تو اس نوجوان کو دریا میں گرا دینا اور خود واپس آ جانا۔ پھر سامعین محترم ایسا ہوا، کشتی تیار کی گئی، نوجوان کو بٹھایا، پانی کی طرف لے گئے، جب پانی کے بیچ میں پہنچے اس نوجوان کو انہوں نے پانی میں گرایا، نوجوان نے پھر یہی دعا کی کہ یا اللہ میرا کارساز تو ہے، میں خوش ہوں تو جو بھی میرے ساتھ کرے۔ اس نوجوان کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے، یہ دعائیہ کلمات نکلنے تھے، یہ انداز اختیار ہونا تھا، اور ایسا طوفان برپا ہوا، ایسی لہریں چلیں، ایسا سمندری طوفان آیا کہ بادشاہ کی بھیجی ہوئی ساری کی ساری ٹیم تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، ڈوب گئی، اور نوجوان صحیح سالم پھر دریا کے کنارے پہ پہنچ گیا، اور وہ خوش و خرم شہر میں داخل ہوا، اور جا کر اس نے بادشاہ کو للکارا، اس وقت کے بادشاہ کو جھنجھوڑا کہ بادشاہ سلامت، اگر تو میرے خون کا پیاسا ہے، میری جان لینا ہی چاہتا ہے، آؤ میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ اپنا لو، پھر تم مجھے قتل کر سکتے ہو، ورنہ تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، مجھے بال برابر بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایسا کرو، ساری پبلک کو، ساری عوام کو، اپنی ساری رایا کو، اپنے سارے متحدوں کو ایک میدان میں، ایک گراؤنڈ میں، ایک جگہ پہ اکٹھا کرو، اور اکٹھا کر کے میرے سے تیر لو، اور اس تیر پر جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ نام لے کے میرے اوپر چلانا، پھینکنا تیر، تو پھر میں دنیا سے جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جا سکتا۔
بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے ایک پوری ترتیب کے ساتھ قوم کو اکٹھا کیا۔ اس نوجوان کے حکم کے مطابق ایک لکڑی گاڑی گئی، بہت وزنی شتیر ٹیپ، کہ اس کے اوپر پھانسی کا پھندا ترتیب دیا گیا، پھانسی کا پورا پروگرام وہاں بنایا گیا۔ اس نوجوان کو اس پہ لٹکایا اور اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب تیر جب تو نے پھینکنا ہے تو تیری زبان پہ جملے یہ ہوں، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ اس طرح کر کے تیر پھینکو گے تو میں مروں گا، ورنہ میری جان نہیں نکلے گی، میں نہیں مر سکتا، اللہ رب العزت میرا محافظ ہے۔ بادشاہ سلامت نے جملوں پہ غور نہ کیا کہ اس جملے کے اندر سبق کیا ہے۔ اتنا بڑا سبق تھا، اتنا بڑا سبق تھا کہ وہ نوجوان اپنی جان تو دے رہا تھا لیکن اللہ کی محبت کے اندر اپنی جان پیش کرتے ہوئے باقی سارے لوگوں کو توحید کا سبق دے رہا تھا۔ سبق کتنا بڑا کہ زمانہ سارا تو اس کو اپنا الہ اور معبود سمجھ رہا تھا، یہ نوجوان نے سبق دیا بسم اللہ، اے بادشاہ سلامت تو رب نہیں، ہمارا رب وہ اللہ ہے، رب الغلام، جو میرا رب ہے اس اللہ کے نام سے تیر چلا۔ بادشاہ نے لفظوں پہ غور نہ کیا، تیر چلایا، نوجوان دنیا سے چلا گیا۔ حدیث پاک کے کلمات ہیں کہ اس نے اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پہ یوں رکھا تھا اور ایسے ہی وہ دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اتنا بڑا مجمع جو تھا وہ سارے لوگ نابینا نہیں تھے، سارے لوگ بیوقوف نہیں تھے، عقل کے اندھے نہیں تھے۔ بادشاہ تو اپنی کرسی، اپنے اقتدار، اپنے منصب کے نشے میں سوار تھا نا، اس کو تو حقیقت کا پتہ نہ چلا کہ نوجوان سبق کیا دے رہا ہے۔ جب ادھر سے یہ تیر نکلا اور آواز نکلی بسم اللہ رب الغلام، ادھر پورے مجمع میں آواز آئی آمنا برب الغلام، ہم سارے کے سارے اس نوجوان اور اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس نوجوان نے اپنی جان دے دی محبت الہی میں، محبت الہی کی چاشنی کے اندر اتنا مزہ، اتنا سکون اور اتنی راحت کہ اتنا کچھ ہو گیا، احساس تک نہ ہوا، اپنی جان دے دی، مگر اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کر دیا کہ لوگوں میں تے جا رہا ہوں لیکن میں جس رب کا کلمہ پڑھنے والا ہوں تم سارے کے سارے اس کا رب کا نام لے کر اس رب پر ایمان لے آؤ، اپنی دنیا بھی سنوار لو، اپنی آخرت بھی سنوار لو۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے بہت سخت محبت کرتے ہیں۔ کہ بتوں کے پجاری کسی نہ کسی وقت بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، لیکن جو اللہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے جیسے بھی حالات آ جائیں، جیسی بھی تبدیلیاں آ جائیں، وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس بدلے کے اندر چاہے جو مرضی ہو جائے لیکن ہمارا آخری سانس تک، آخری قطرہ بھی جسم سے خون کا نکلے گا تو وہ بھی یہی صدا لگائے گا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنے ساتھ ہمیں محبت کا پختگی عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔